قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی حیثیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو وہ بھی ان پر اس کا بار رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذات علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہو، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ جو مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے وجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، اور بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ یوں تو افراتفری اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا، اور مصر کے بجٹ ریاست کے نظم کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم ہوا ہے، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فائنانس اور مال گزاری میں بھی بہت سی اصلاحیں کی، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو بھی وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیدوں کی کوئی کمی نہیں۔ وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا، اور ہزارہ آدمی کاٹھ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی، جن میں امیر، غریب، بیوائیں، یتیم اور سبھی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھے جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جادو، ثروت، سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے ہیں اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر انہی کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلاً نواب محسن الملک
خالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور بعض کہتے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ ان کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہے یا معاشرتی یا علمی، لیکن سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج پر اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل، بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آئے۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کے کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے ہمدردی صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح و پرورد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی تھی اور منغز اور مقدر چہرے حشاش و شگفتہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں سے ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی ان کے کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ایسا سلوک تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل اسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وہ وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاصا ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اختیارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے میں ہی اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی مخالفت اور حمایت کے لیے انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کا کام اچھی طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا۔ یہ انہی کا کام تھا کہ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مشقی سوالات میں سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات میں
کس حد تک عبور حاصل تھا۔ نواب محسن الملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے۔ نواب محسن الملک کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ نواب محسن الملک کی تقریر کا انداز کس قدر دلکش تھا؟ نواب محسن الملک نے بدر الدین طیب جی کو، جو سر سید اور علی گڑھ کالج کے سخت مخالف تھے، اپنا گرویدہ کیسے بنایا؟ نواب محسن الملک کو مطالعے کا شوق کس حد تک تھا اور وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے؟ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ لوہا ماننا، جوہر کھلنا، ٹوٹ کر گرنا، کوہرام مچنا، دل موہ لینا، قلم فرسائی کرنا، منہ سے پھول جھڑنا، درہم برہم ہونا، جادو کا کام کرنا، جان لڑا دینا، داغ بیل ڈالنا۔ بعض اوقات بات کی وضاحت کے لیے یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اسے تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ تمثیلی مثال والا، جیسے اس سبق میں آئے ہو یہ جملے لکھیں: ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ وہ افراد جو ان کی حکومت یا راہ میں حائل ہیں، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ اس وقت نواب صاحب کی ہوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتے تھے۔ اب آپ اس نوعیت کے 5 جملے لکھیے۔ اس سبق میں سر سید احمد خاں کے جن جن رفقا کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی ایک فہرست مرتب کریں۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔